بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے تمام کارکنان جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے رزق مال جان کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو دین و دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ وہی راستے مستند مانے گئے، وہی راستے مستند مانے گئے جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے، وہی راستے مستند مانے گئے جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے۔ الحمدللہ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے ایک عظیم ریکارڈ قائم کیا ہے۔ 24 گھنٹے میں 22 لاکھ ٹویٹس کر کے حکومت وقت کو پیغام دیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نہ بکی ہے، نہ جھکی ہے، نہ گھبرائی ہے اور نہ ہی کسی پریشانی کا شکار ہوئی ہے، اور ہم متحد ہیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور اس ظلم کو عالمی سطح پر جس طریقے سے بے نقاب کیا ہے، یہ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کا ایک عظیم قدم ہے، اور یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے 22 لاکھ ٹویٹس کر کے ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے، اور فواد چودھری جیسے ڈبو، جسے ڈبو کہتے ہیں، اس لانتی کو جواب دیا ہے کہ تم کہتے تھے کہ یہ ٹرینڈز جو ہیں ملک دشمن ہیں، اب بتاؤ کون سا جو ہے اس میں ملک دشمنی والی بات ہے؟ اگر تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے اپنے قائد حافظ سعد حسین رضوی حفظ اللہ کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے تو اس میں جو ہے کون سی ملک دشمنی والی بات ہے؟ اگر یہ ملک دشمنی ہے تو ہم یہ مطالبہ ہر صورت جاری رکھیں گے، اور اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک ہمارے قائد حافظ سعد حسین رضوی حفظ اللہ رہا ہو کر جیل سے باہر نہیں آ جاتے۔ اور اس جرم میں جو ہے ملک کی عدالتیں جو ہیں وہ بھی برابر کی شریک ہیں کہ 3 دفعہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت تک کا کیس بھی نہیں سنا، تو یہ جو لاکھوں روپے تنخواہیں اور مراعات لینے والے ججز ہیں، ان کو کس لیے ہم نے رکھا ہوا ہے؟ اسی لیے رکھا ہے کہ خلق خدا کو انصاف فراہم کیا جائے۔ لیکن یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ ظلم پر تو قائم کفر پر تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر آج تم تحریک لبیک پاکستان کے قائدین اور کارکنان پر جو ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے ہو اور انصاف جو ہے اس معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے، تو یہ ایک انقلاب کی نوید ہے۔ آخر عوام جو ہے وہ کتنی دیر تک بے انصافی اور ظلم برداشت کرے گی؟ اور ظلم ہے، جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور کسی صورت ہم نہیں جھکیں گے تمہاری بدماشی کے آگے۔ تحریک لبیک پاکستان کے جو قائدین ہیں وہ تو جیلوں میں ہیں، اور دوسرے جو ہمارے قائدین باہر ہیں، جن میں خصوصاً بالخصوص پیر سید احمد شاہ بخاری جو تحریک لبیک پاکستان بہاولپور ڈویژن کے امیر ہیں، اور پیر سید سرور شاہ سیفی صاحب جنوبی پنجاب کے امیر، انہوں نے 14 اگست کی نظر پاکستان ریلی میں خوب پیغام دیا ہے کہ ہم اگر ہمارے قائدین کو رہا نہ کیا گیا تو ہم آئیں گے، اور ہم ایسے نہیں آتے، ہم بتا کے آتے ہیں، اور اب بھی آئیں گے تو بتا کے آئیں گے۔ انشاءاللہ اگر حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو رہا نہ کیا گیا پھر تحریک لبیک پاکستان سڑکوں پر ہوگی اور اپنے قائد کو رہا کروا کر ہی دم لیں گے انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔